اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم نے گرفت میں لے لیا آل فرعون اعلی اہل کو، فرعون کے، آل فرعون فرعون کے اہل کو، یعنی فرعون کی قوم کو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور بے شک ہم نے فرعون کی قوم کو گرفت میں لے لیا، بِالسِّنِینَ چند سالوں میں، یعنی قحط کے چند سالوں میں۔ سیناتن کا مطلب ایسے سال ہوتا ہے، اور جب یہ سنین آئے سنین تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سال جن میں خشک سالی ہو اور قحط ہو، اس سے بولا جاتا ہے بالسنین۔ تو فرمایا قحط کے چند سالوں میں ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ وَنَقْسِم اور نقصان سے، من الثمرات پھلوں کے، وَنَقْسِم من الثمرات اور پھلوں میووں کے نقصان سے ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّ تاکہ ہم وہ، جمع مذکر غائب، ہم وہ، یذکرون نصیحت حاصل کرے، لَعَلَّهُمْ یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آل فرعون، ان پر عذاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو آل کا لفظ ہے، آل کا لفظ یہ دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ کسی بھی شخص کے قرابت دار، رشتہ دار جو اس کے اہل و عیال ہوں، ان کے لیے بھی آل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جس طرح آل ابراہیم یا قرآن میں آل عمران ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو آل کا لفظ ہے یہ قرابت داروں، رشتہ داروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کسی بھی شخص کے متبعین، اس کے پیروکار ہوں، اس کی قوم ہو، اس کے لیے بھی آل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرعون کی قوم کو آل فرعون کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ہم پڑھے ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو آل فرعون کہہ کر خطاب کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور بے شک ہم نے لے لیا، ہم نے گرفت میں لے لیا آل فرعون کو، قوم فرعون کو، بالسنین کئی سالوں کے قحط میں، ہم نے انہیں کئی سالوں کے قحط میں مبتلا کر دیا۔ ان پر خشک سالی آ گئی، بارش کا برسنا رک گیا اور وہ قحط سالی کا شکار ہو گئی۔ اور دوسرا عذاب ان کا ذکر کیا وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی جب بارشیں نہیں ہوں گی، قحط سالی ہوگی تو پھل پھول پودے، سبزیاں، اناج یہ بھی کم پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دوسرا انہیں پھلوں کے نقصان سے ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا، ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ دونوں عذابوں کا اس میں ذکر کیا۔ اور آگے فرمایا یہ عذاب ان پر کیوں آئے، اس کا سبب اگلے الفاظ میں آ رہے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ لَعَلَّ تاکہ ہم وہ، یذکرون نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، بندوں پر کریم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں، لیکن
اگر بندے نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں، اس کی راہ چھوڑ دیں، اپنی منمانی کرنے لگیں، اللہ کی تعلیمات کو پس سے پش ڈال دیں، تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، عذاب آتا ہے، صرف انہیں راہ راست لانے کے لیے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے۔ تو جب تک دائمی طور پر کوئی اس طرح کا عذاب نہیں آتا جس سے وہ ملیہ میٹ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں انہیں تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کی تذکیر کے لیے، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں اور ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر کیا، فرمایا لعلہم یذکرون، یہ عذاب میں ہم نے انہیں اس لیے مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، نصیحت حاصل کریں اور ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اگلی آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 131، اس میں فرمایا فَإِذَا، پھر جب، جاءت آئی، ہم ان کے پاس، الحسنۃ آسائش، فرمایا پھر جب ان کے پاس آسائش آئی یعنی خوشحالی آئی، قالو، تو وہ کہتے، لنا ہمارے لیے ہے، حاضی یہ، تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، وَإِنْ، اور اگر، تصیب پہنچتی ہم انہیں، سیئتن، کوئی سختی، کوئی بدحالی، اور اگر انہیں کوئی بدحالی، کوئی سختی پہنچتی، یتیارو، وہ بدشگونی لیتے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، ومن، اور اس کے ساتھ، معہو، جو ان کے ساتھ تھے۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر انہیں کوئی سختی پہنچتی، بدحالی پہنچتی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے ایمان والوں کے ساتھ۔ الا، خبردار، غور سے سن لو، انما، بے شک، طائرہم، ان کا شگون، ان کی یہ جو بدشگونی ہے، ان کا شگون، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، یعنی فرمایا ان لوگوں کی جو نحوست ہے، بدشگونی ہے، وہ اللہ کے پاس ثابت ہے، ان کی جو شامت اعمال ہے بدشگونی کی، وہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر ہم ان میں سے، ولیکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر لوگ، لا، نہیں، یعلمون، جانتے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل باطل، اہل کفر، اہل فرعون، آل فرعون، ان کی نفسیات ذکر کی ہے کہ جب ان پر معاشی دروازے کھلتے، اس وقت ان کا کیا رد عمل ہوتا، اور جب ان کی گرفت ہوتی، بدحالی آتی، اس وقت ان کا کیا رد عمل ہوتا اور ان کی ذہنی کیا کیفیت ہوتی، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یعنی جب بھی انہیں کوئی آسائش پہنچتی، انہیں کوئی خوشحالی پہنچتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہم جو پورا ملک چلا رہے ہیں، سسٹم چلا رہے ہیں، اور ہم جو لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں، عمارت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جو خوشحالی آئی ہے یہ ہماری وجہ سے آئی ہے، یہ
ہماری وجہ سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پہنچتی، انہوں نے سختی پہنچتی، تو پھر وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اہل ایمان جو ان کے ساتھ ہیں ان کی طرح منسوب کر دیتے اور ان کے بارے میں بدشگونی لیتے۔ وہ کہتے جو بھی ہمیں تنگی آئی ہے، سختی آئی ہے، ہم بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں یا قحط سالی آئی ہے، تو اس کے قصوروار کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ماننے والے ہیں وہ اس کے قصوروار ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم پر آفت، مصیبت اور یہ تکلیف آئی ہے۔ تو اس طرح وہ یعنی خوشحالی کو اپنی طرح منسوب کرتے اور بدحالی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرح منسوب کرتے، تو وہ بدشگونی لیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار، غور سے سنو، الا خبردار، انما طائرہم عند اللہ، بے شک جو ان کا شگون ہے یعنی شامت اعمال وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ جو کچھ یہ بدشگونی لے رہے ہیں، جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر طعنہ زنی کر رہے ہیں، انہیں معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے سارے عقیدے، سارے نظریات، ساری باتیں رب کے پاس ہیں، رب نے محفوظ کر لی ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر فرمایا ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، انہیں حقیقت کی خبر نہیں، ہدایت کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی، تورات کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کے آیات کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تعلیمات کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بدشگونی اور شگون کا یہ معنی لیتے ہیں۔ اب یہاں کچھ میں آپ کو بدشگونی اور اچھے شگون کے بارے میں، اچھے فعال کے بارے میں کچھ تعلیمات لکھوانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ان کی طرح منسوب کیا گیا یطیر بموسیٰ، کہ وہ بدشگونی لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اور ان کے ساتھیوں کی نسبت، یہ جو لفظ ہے یطیر، یہ نکلا ہے طائر سے، طیرتن، طیرتن اڑنا، اسی سے طائر پرندہ۔ یہ مشرکین پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے، جب بھی انہیں کوئی کام درپیش ہوتا، کسی نے سفر پر جانا ہوتا، کسی نے شادی بیاہ کرنا ہوتی، کسی نے کوئی اور دنیا کا معاملہ کرنا ہوتا، تو وہ پرندے کو فضا میں چھوڑتے۔ تو اگر پرندہ دائیں طرف چلا جاتا وہ کہتا یہ ہمارے لیے اچھا ہے، اور اگر پرندہ بائیں طرف چلا جاتا تو وہ کہتے یہ ہمارے لیے برا ہے، یہ منحوس ہے۔ تو دائیں طرف چلا جاتا تو تب وہ اپنا کام کرتے، اور بائیں طرف جاتا تو وہ اپنا کام نہ کرتے۔ اس لیے یہ بدشگونی کو یطیرو سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یطیرو، کہ وہ بدشگونی لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے ماننے والے ساتھیوں کے بارے میں، کہتے ہیں یہ جو بدحالی آئی ہے ہم پر، جو ہم پر سختی، تنگی، تکلیف آئی ہے، یہ ان کی وجہ سے آئی ہے، یہ ان کی وجہ سے آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث مبارکہ میں بدشگونی کی ممانعت کی ہے، بدشگونی کی ممانعت کی ہے اور منع فرمایا بدشگونی لینے سے۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت رویفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنی مہم پر نہیں گیا وہ شرک میں آلودہ ہو گیا۔
اور شرک میں آلودہ ہو گیا۔ مسند البزار میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3046۔ یعنی کسی نے بدشگونی لی پرندے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کے ساتھ، اور وہ اپنی مہم پر، اپنے سفر پر یا کسی اور عمل کا اس نے آغاز نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو شرک سے آلودہ کیا، چونکہ اس کا اعتقاد، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ رب پر کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ اس چیز کو مسبب الاسباب سمجھنے لگتا ہے، اپنے شگون کو، اپنی فعال کو، بدفعلی کو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بدشگونی لینے سے۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا ہم میں سے ہر شخص کو بدشگونی عارض ہوتی ہے، یعنی ہر شخص بدشگونی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے کہ کسی کے سامنے سے کوئی بلی گزر گئی، یا کسی نے کوئی برا خواب دیکھ لیا، یا کسی نے کسی کے گھر میں وہ کیا کہتے ہیں اوپر الو بول گیا، یا کسی کو سفر میں کوا مل گیا، تو اس طرح کوئی بھی شخص بدشگونی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یا گاڑی پر جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کے نیچے وہ گزرتے گزرتے کوئی بلی آ گئی یا کتا آ گیا، تو ان چیزوں کی وجہ سے کوئی بندہ بدشگونی کا خیال آ سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہم میں سے ہر شخص کو بدشگونی عارض ہوتی ہے، یعنی معاملہ پیش آتا ہے، اور اس کے دل میں اس سے سخت ناپسندیدگی آتی ہے، اس کام کے بارے میں اس کے دل میں ناپسندیدگی آتی ہے، لیکن اللہ پر توکل اس کو زائل کر دیتا ہے، اللہ پر توکل اس کو زائل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3910، اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1620۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں کوئی وہم آتا ہے، کوئی بدشگونی آتی ہے، بدفعلی آتی ہے، لیکن اہل ایمان مومنین جب اللہ پر توکل کرتے ہیں تو وہ وہم اور بدفعلی اور بدشگونی خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ کوئی مرض متعدی ہے، اور نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ کوئی مرض متعدی ہے اور نہ کوئی بدشگونی ہے۔ اور آگے فرمایا اور مجھ کو فعال پسند ہے، مجھ کو فعال پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فعال کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھی بات، نیک بات، اچھی بات، نیک بات۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5754، 5754، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2223، حدیث نمبر 2223۔ بدشگونی اور نیک فعل میں، بدفعلی اور نیک فعل میں کیا فرق ہے؟ بدفعلی، بدشگونی یہ شرک ہے، جبکہ نیک فعل، نیک بات اور اس کے بارے میں تصور لے لینا، اس کو فالو کرنا، یہ اچھی صفت ہے۔ بدفعلی کی مذمت کی گئی ہے اور نیک فعل کو پسند کیا گیا ہے۔ بدشگونی یہ ہے، بدفعلی یہ ہے
کہ جب کوئی انسان کوئی چیز سنتا ہے یا کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، کوئی وہم پیدا ہوتا ہے، مثلا اس نے پہلے کام کرنے کا قصد کیا تھا لیکن بعد میں بدفعلی ہو گئی، کسی چیز کے بارے میں کوئی ہوپ پیدا ہو گیا، وہم پیدا ہو گیا، اور اس نے پھر یہ ارادہ کر لیا میں اس کو نہیں کرتا، یہ بدفعلی ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اور اچھی فعل یہ ہے، نیک فعل یہ ہے کہ انسان کوئی بات سنے یا کوئی چیز دیکھے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو، کوئی اچھی بات، کوئی نیک بات، اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ اچھا امر ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے اور اس کا قصد کرنا چاہیے، یہ نیک فعل ہے۔ اس میں تگ و دو کرنی چاہیے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، بد فعلی کو ناپسند کیا ہے اور نیک فعل کو اس کو پسند کیا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بد فعلی یا بد شگونی، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں، بد فعلی کی کوئی حقیقت نہیں، اور سب سے اچھی چیز فعل ہے، یعنی جو نیک فعل ہے، اچھی فعل ہے، فرمایا وہ سب سے اچھی چیز ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2223، اور صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2755۔ بد فعل کو کیوں ناپسند کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے، بندے کے دل میں شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مشرکانہ فعل ہے، اس لیے بدشگونی کو ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے بدشگونی سے وہ رب کے مقابل اس امر کو لے آتا ہے، یعنی وہ اس بد فعل کو اللہ کے امر پر، تقدیر پر غالب کر دیتا ہے، اس لیے بدشگونی کو ناپسند سمجھا گیا ہے۔ اور اچھا فعل، نیک فعل، اس کو اس لیے پسند کیا گیا ہے کہ اچھی بات سے، نیک بات سے انسان کے اندر اللہ کے بارے میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے، اچھا گمان پیدا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اور اس کا سینہ کھلتا ہے، اس لیے وہ انسان اس عمل کو کرتا ہے تو وہ مزید رب کے قریب ہونے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے نیک فعل کو پسند کیا گیا ہے، اچھی فعل کو، نیک فعل کو اس لیے پسند کیا گیا ہے۔ اس پر ایک دو اور حدیثیں سن لیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدفعلی نہیں نکالتے تھے، بدفعلی کسی چیز سے نہیں نکالتے تھے، یعنی جو اس کا بد نیتی معنی وہ نہیں لیتے تھے۔ آپ جب کسی عامل کو بھیجتے، کسی شخص کو کسی علاقے میں بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے، اس بندے کا نام پوچھتے، اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ خوش ہوتے، اس کا نام اچھا لگتا تو آپ خوش ہوتے، اور آپ کے چہرے پر بشاشت، خوشی کا اظہار ظاہر ہوتا، یعنی اچھے نام کے بھی انسانی شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ اور اگر آپ کو اس کا نام ناپسند ہوتا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی دکھائی دیتی، آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی دکھائی دیتی۔ اور جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے تو آپ اس کا نام پوچھتے، اس بستی کا نام، اس شہر کا نام، اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ خوش ہوتے، آپ خوش ہوتے، اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دیتے، اور اگر آپ کو اس کا نام ناپسند ہوتا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی دکھائی دیتی۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3920، اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 430، جلد 5 صفحہ 430، مسند احمد بن حنبل۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چہرے کے خوشی کا اظہار ظاہر ہوتا کہ نیک نام سے، اچھے نام سے شخصیتوں پر، علاقوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ کے چہرے پر ناگواری اس لیے ظاہر ہوتی کیونکہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن آپ اس عمل کو ترک نہیں کرتے تھے، یعنی اس شخص سے معاملہ کرنا وہ نہیں چھوڑتے تھے، اور اس بستی میں اس کے برے نام کی وجہ سے داخل ہونا اس کو ترک نہیں کرتے تھے۔ تو کسی بد عمل کی وجہ سے کسی چیز کو ترک کر دینا، کسی فعل کو ترک کر دینا، یہ بدشگونی ہے، یہ بدفعلی ہے، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے روانہ ہوتے تو آپ کو یہ سننا اچھا آپ کو لگتا یہ سننا، جب کوئی شخص پکارتا یا راشد ہو، اے ہدایت پانے والے، یا کہتا یا نجیح ہو، اے کامیابی پانے والے، اے کامیاب ہونے والے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ اچھے لگتے، کیونکہ اس میں کسی بھی انسان کی کامیابی، ہدایت کی، فلاح کی دعا کی گئی ہے، اس لیے حضور کو یہ جو کلمات ہیں یہ پسند لگتے۔ تو یہ ہے نیک فعل، یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1622، حدیث نمبر 1622۔ تو یہ جو بدفعلی ہے، تو اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم سے جس سے آپ کا مقابلہ تھا، آل فرعون، تو وہ بدشگونی کو، بدفعلی کو، اپنے برے حالات کو، مصائب کو، تکالیف، تنگیوں کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، کہتے یہ جو تنگیاں تکلیفیں آئی ہیں یہ ان کی وجہ سے آئی ہیں، یعنی وہ اتنے بد دماغ تھے اور اتنے نافرمان تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، فرمایا ان کا یہ جو شگون ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ اللہ کے پاس لکھی جا چکی ہے، اللہ کے پاس ہے، محفوظ ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے حضور اس کے جواب دہ ہیں، انہیں اپنے ان عقائد کی، نظریات کی اللہ کے پاس جواب دہی دینی ہے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ حقیقت حال سے بے خبر ہیں، انہیں حقیقت کی معرفت نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت سے، انبیاء کرام کی تعلیمات سے، اہل ایمان سے جڑنے سے، اہل ایمان کے ساتھ جڑنے سے وہ بندے پر مصائب، تنگیاں، تکلیفیں نہیں آتی، بلکہ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے نبی کے ساتھ جڑنے سے، اور اعمال میں، اقوال میں، افعال میں، معاملات میں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت شامل حال ہوتی ہے۔ تو فرمایا اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے، اہل کفر، اہل شرک اور اس طرح جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ اس حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 132، اس میں فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما، جو کچھ بھی، تاتی تم لاؤ گے نہ ہمارے پاس، بھی کچھ بھی، من سے آیتن کوئی بھی نشانی۔ وہ جو آل فرعون، اہل فرعون، وہ متکبرانہ طور پر کہنے لگے، مزید متکبر ہو گئے، کہنے لگے اے موسیٰ تم ہمارے پاس جو کوئی بھی نشانی لاؤ گے، لتسحرنا، لی تاکہ تسحرنا، تسحرا تم جادو کر سکو، نہ ہم پر، بیہا ان کے ساتھ، یعنی ان نشانیوں کے ساتھ تم ہم پر جادو کر سکو، کہنے لگے جو کوئی بھی نشانی تم لاؤ گے، فما، پس نہیں ہے،
نحنو ہم لکا تجھ پر بمؤمنین ایمان لانے والے، فما نحن لکا بمؤمنین تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل فرعون، قوم فرعون، ان کی مزید ہٹ درمی، تکبر، غرور کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے نشانیاں آنا، عذاب آنا، گرفت ہونا، اس سے تو بندوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ جو بھی اللہ کو سچے دل سے ماننا چاہتے ان کو سمجھ جانا چاہیے، نصیحت حاصل کر لینی چاہیے، لیکن ان کے دلوں پر بربادی کی، تباہی کی مہر لگ چکی تھی، معصیت نافرمانی کی اللہ کی طرف سے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جو بھی نشانیاں تم لاتے ہو ہمارے پاس اور ان کے ذریعے ہم پر جادو کرنا چاہتے ہو تو جتنی مرضی لے آؤ، پے در پہ ہمارے پاس نشانیاں لے آؤ، فما نحن لک بمؤمنین ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کئی مقامات پر بیان کیا ہے کہ ظالموں کو نصیحت دینا، آیات پہنچانا، یہ ان کے ظلم میں مزید اضافہ کرتا ہے، ان کے تکبر میں، ان کے کفر میں مزید اضافہ کا باعث بن جاتی ہیں، اور ان دل کے ظلمات مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 133 میں سورۃ الاعراف، فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا علی اوپر ہم ان کے، علیہم ان پر، الطوفان طوفان، والجرادہ اور ٹڈی دل یعنی ٹڈیاں، والقملہ اور گن، والضفادع اور مینڈک، والدما اور خون، آیاتم نشانیاں، مفصلات جدا گانا۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، اور پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گن، مینڈک، ہون، کتنی ہی جدا گانا نشانیاں بطور عذاب بھیجی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، سرکشی کی، وکانو اور وہ تھے، قومن قوم، مجرمین مجرم، وکانو قوم مجرمین اور وہ نہایت مجرم قوم تھی، اب جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، آپ کے معجزات کو نہیں مانتے، آپ جو آیات لائے ہیں ہم نہیں مانتے، اب آپ جتنا مرضی، وہ معجزات کو جادو سمجھنے لگے۔ انہیں جادوگروں کے واقعے سے بھی عبرت حاصل نہ ہوئی کہ جو اپنے جادو میں بہت مہارت رکھتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَاءُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ کہ وہ بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے ماہر جادوگر تھے، اور وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو انہیں اس واقعے سے بھی عبرت حاصل نہ ہوئی، اور وہ بعد میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو جادوئی سمجھتے رہے، کہنے لگے آپ ہم پر جتنا مرضی جادو کر دیں ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو رب نے پھر ان پر کیا کیا؟ پھر فرمایا اچھا، پھر ان پر پے در پہ عذاب بھیجے ان پر۔ تو یہاں 5 عذابوں کا ذکر ہے۔ کتنے عذابوں کا؟ 5 عذابوں کا ذکر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی لمبی حدیث ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں آئی ہے، یہ تفسیر تبری میں بھی ہے،
تفسیر معالم التنزیل میں بھی ہے، یہ بہت لمبی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ان سارے عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ان پر طوفان آیا تو یہ طوفانی بارش تھی، ان طوفانی بارشوں سے وہ جو قبطی تھے، قبطی قوم فرعون، ان کے گھروں میں پانی بھر گیا، ان کی گردن تک پانی ہو گیا، تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، جو بھی بیٹھتا وہ ڈوب جاتا، اور یہی پانی ان کے کھیتوں میں بھی داخل ہو گیا، نہ وہ کام کر سکتے، ان کی کھیتی باڑی سب کچھ تباہ ہو گیا، اور نہ وہ بیٹھ سکتے، اور یہ عذاب ایک ہفتہ تک جاری رہا، ایک ہفتہ تک یہ عذاب جاری رہا۔ پھر وہ کیا کہتے، جب ایک ہفتے تک رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، ہم کو اس عذاب سے، طوفان سے، بارش سے نجات دے دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، عذاب ان سے دور ہو گیا، تو وہ اس سے کیا ہوا، ان کی فصل اچھی ہوئی، ہریالی آ گئی، ہرے بھرے کھیت ہو گئے، پھلوں سے سبزیوں سے لد گئے۔ انہوں نے جب یہ حال دیکھا، وہ کہنے لگے یہ جو طوفان تھا، بارش، یہ تو ہمارے لیے بڑی رحمت اور انعام بن کر آئی تھی، تو وہ ایمان لانے سے مکر گئے۔ ایک ہفتہ اسی طرح رہا، ایک مہینہ اسی طرح گزرا، پھر ایک مہینے کے بعد دوسرے عذاب کی لپیٹ میں آئے، والجرادہ، اور ٹڈیاں، دوسرا عذاب ان میں آیا، ٹڈی دی، یہ جو کھیتوں پر، فصلوں پر حملہ کرتی ہیں، ٹڈی دی، انہوں نے حملہ کر دیا، تو وہ ان کی تمام فصلوں، پھلوں کو، درختوں کو انہوں نے چاٹ لیا، حتیٰ کہ ان کے دروازوں کی جو لکڑی کے چھاتے وہ بھی چاٹنا شروع ہو گئے، ان کے دروازے، گھر کے دروازے وہ بھی چاٹنا شروع ہو گئے، ان کے ساز و سامان کو، ان کے گھر میں جو کپڑے لٹکانے کے لیے کیلیں تھیں، وہ کپڑے، وہ سب کچھ کھانا شروع ہو گئے۔ اس پر قوم فرعون پھر بلبلائی، اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گر گراتی ہوئی آئی، کہنے لگی رب سے دعا کریں، ہمیں اس سے نجات دے دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنا عصا فضا میں مشرق سے مغرب کی طرف گھمایا، تو ساری ٹڈیاں جہاں سے آئی تھی وہاں واپس چلی گئی۔ ایک مہینہ پھر یہ سلسلہ چلا، انہوں نے پھر انکار کر دیا، پھر یہ ایک مہینہ تک عافیت میں گزرا، پھر ان پر تیسرا عذاب آیا، تیسرا عذاب، والقملہ، یہ کملہ بولتے ہیں گن کو، کہتے ہیں یہ لکڑی کا کیڑا ہے، یا کہتے ہیں یہ جومے ہیں، اس کا موتری معنی پایا جاتا ہے، لکڑی پر جو کیڑا ہوتا ہے وہ گن، یا جومے جو سروں میں پڑتی ہیں، یا بغیر پروں کی ٹڈیاں، تو کہتے ہیں یہ اس طرح کے تھے حشرات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر جا کر عصا مارا، تو اس سے یہ کیڑے نکل آئے، کیڑے، اور وہ جو کیڑے یہ ان کے کھیتوں میں گھس گئے، ان کے کپڑوں میں گھس گئے، ان کا کھانا ان کیڑوں سے بھر جاتا، ان کے بالوں میں، ان کی پلکوں میں، ان کی بووں میں، ان کے ہونٹوں میں، ان کے کھالوں میں، ہر طرف یہ کیڑے کیڑے گھسنے لگے۔ تو پھر یہ روتے ہوئے آگے، اور پھر کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آپ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دیں، ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یہ ہر عذاب ان پر ایک ہفتے تک رہتا تھا، تو ان سے عذاب چھٹ گیا، لیکن وہ پھر منحرف ہو گئے، پھر وہ انکاری ہو گئے، ایک مہینے تک یہ سلسلہ چلا، پھر ان کے بعد چوتھا عذاب ان پر آیا، والضفادع، مینڈک، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، حفاظت فرمائے۔
مینڈک کا عذاب آ گیا. تو مینڈک جب آ گئے وہ ان کے گھر میں، ان کے صحن میں بھر گئے، ان کے کھانے میں، ان کے کھانے کے برتنوں میں. وہ جب بھی کھانے کے برتن کو یا کھانے کو کھولتے اس میں مینڈک بڑے ہوئے ہوتے. جب کوئی شخص بیٹھتا تو مینڈک اچھل کر اس کی تھوڑی پر چلا جاتا، اور جب وہ بات کرنا چاہتا تو وہ پھدک کر اس کے منہ میں چلا جاتا. وہ ان کی دیگچوں میں، ہنڈیوں میں چلے جاتے، ان کے کھانوں میں چلے جاتے، ان کی آگ کو بجھا دیتے. جب سونے کے لیے لیٹتے ایک طرف کروٹ کرتے، دوسری طرف مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے. تو اس طرح ان کا جینا محال ہو گیا. گندے ہوئے آٹے میں بھی چلے جاتے، منہ میں نوالا ڈالنے لگتے، منہ میں چلے جاتے. تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ ہمیں بھی اس عذاب سے نجات دلا دیں. رب کی بارگاہ میں آپ اللہ کے نبی ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے کلیم اللہ ہیں، بڑے پیارے رسول ہیں. تو منتیں ترلا کرتے. وہ پھر دعا کرتے، اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتا، کیونکہ وہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے آپ کے رب پر. اس لیے وہ یقین کر کے مان لیتے، لیکن وہ پھر مکر جاتے. پھر مکر گئے اس عذاب کے بعد بھی. تو 1 مہینے تک یہ بھی سلسلہ چلا. پھر 5واں عذاب ہے ودما، خون کا عذاب. خون کا عذاب. تو خون اس طرح تھا، ان کا دریائے نیل میں خون بہنے لگا، ان کے گھروں میں رکھا ہوا پانی خون بن گیا. کنووں اور نہروں سے جو پانی لاتے تھے وہ سرخ رنگ کا گہرا خون ہو گیا، حتیٰ کہ ان کے لیے پینے کے لیے بھی پانی نہ رہا. پھر انہوں نے فرعون نے قبطیوں اور بنی اسرائیل کو جمع کیا، کیونکہ یہ جتنا بھی عذاب آتا یہ قوم فرعون مبتلا ہوتے، بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ اس سے حفاظت میں رہتے. تو ان فرعون نے کیا، اس نے قبطیوں اسرائیل کو جمع کیا. تو قبطی کے پیالے میں خون ہوتا، اسرائیل کے پیالے میں پانی ہوتا. جب وہ بنی اسرائیل کے کسی فرد سے پیالہ لے کر پینے لگتے پانی کا تو وہ خون بن جاتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ تم پانی منہ میں لے کر ہمارے منہ میں کلی کرو. تو بنی اسرائیل والے جب اپنے منہ میں پانی لے کر ان کے منہ میں کلی کرتے وہ خون بن جاتا. اس طرح ایک ہفتہ تک وہ اسی طرح خون پیتے رہے، خون ہی خون پیتے رہے، یا کوئی اور درخت کی چھالیں اس طرح. تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں آیا ہے تو وہی وسیلہ ہوتا ہے رب کی رحمت پانے کا، رب کا عذاب ٹالنے کا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، سچی توبہ کرتے، گر گراتے، استغفار کرتے، معافی مانگتے تو عذاب سے چھٹکارا پا جاتے. لیکن چونکہ یہ عذاب آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، لہٰذا ان کا معافی کرنا، گر گرانا ظاہراً بات ہے، وہ گر گراتے ہوں گے رب کی بارگاہ میں، معافی مانگتے ہوں گے، منتیں ترلے کرتے ہوں گے، اور ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ساتھی ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہوں. لیکن رب نے مقام نبوت دکھایا، مقام رسالت دکھایا کہ اگر میرے نبی رسول کے کہنے سے عذاب آئے تو انہی کے کہنے سے یہ ٹلے گا، انہی کے کہنے سے یہ ٹلے گا، یہ مقام رسالت ہے. تو وہ پھر حاضر ہو کے کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ عذاب سے نجات دے دیں، اللہ سے دعا کر لیں، ہم آپ پر اللہ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالی نے ان سے یہ عذاب اٹھا لیا. لیکن وہ پھر بھی ہر قسم کا عذاب بھگتنے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئے، راہ راست پر نہ آئے. تو اللہ تعالی نے آگے ذکر کیا آیات مفصلات، فرمایا یہ جو نشانیاں، معجزات اور یہ جو عذاب ان پر آئے تھے یہ جدا گانا آئے تھے، ہر ایک کا عرصہ جدا تھا، ٹینیور جدا تھا، ڈیوریشن جدا تھا.
تو فرمایا اس طرح آئے تھے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر سرکشی اختیار کیے رکھی، تکبر متکبر بنے رہے، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ نہایت مجرم قوم تھی، وہ نہایت مجرم قوم تھی۔ اگلی آیت میں وہ نہایت مجرم قوم تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ان کے اسی عذاب کی کیفیت کو جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 134 میں فرمایا ولما، اور جب واقع ہوتا علیہم علی اوپر ہم ان کے الرجز عذاب، فرمایا جب بھی ان پر عذاب واقع ہوتا، قالو وہ کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو تم دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، بما جو کچھ آہدہ عہد ہے اندہ کا آپ کے پاس، جو کچھ آپ کے پاس عہد ہے اللہ کے عہد ہے، اس وسیلہ اس عہد کے وسیلہ سے جو آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ لئن اگر کشفتا آپ نے ٹال دیا، انا ہم سے الرجز عذاب، اگر آپ نے ہم سے عذاب کو ٹال دیا، ہم سے عذاب کو اٹھا لیا، لنؤمنن تو ضرور ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، تو ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ اور ہم ضرور بھیج دیں گے، مع ساتھ کا آپ کے بنی اسرائیل کو، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہم آپ کے ساتھ ضرور بھیج دیں گے، اور بنی اسرائیل کو ہم آپ کے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ آیت نمبر 135 کا مضمون بھی اس کے ساتھ ہی ملتا ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فلما پھر جب، کشفنا ہم نے ٹال دیا، عنہم ان سے، الرجز عذاب، فرمایا پھر جب ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے، الا تک، اجل مدت، ایک مدت تک جب ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے، ہم وہ بالغوہ پہنچنے والے ہوتے، جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے، یعنی وہ عذاب ان کو ملیامیر کرنے والا ہوتا، اذا جب ہم وہ ینکسون جب ہم وہ ینکسون فوراً توڑ دیتے، تو تب وہ فوراً عہد توڑ دیتے، یہ جو سارا واقعہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، تو اسی کو اللہ رب العزت نے وہ واقعہ قرآن سے لیا ہوا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا جب بھی ان پر عذاب واقع ہوتا، اس سے آئمہ نے الرجز سے مراد، وہ کہتے ہیں یہ جو پیچھے عذاب ذکر ہوئے ہیں 5، اس سے مراد یہ ہے، یہ 5 عذاب ہیں، یا وہ کہتے ہیں اس سے مراد طاعون کا عذاب ہے کہ طاعون کا عذاب بھی ان پر آیا تھا، اور بعض کہتے ہیں یہ 5 عذاب جو گزرے ہیں تو یہ مراد ہے۔ جب ہم اگلے الفاظ بھی دیکھتے ہیں اور وہ تفسیر کی آیت بھی ہم نے جب پڑھی تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5 عذاب اس سے مراد ہیں۔ تو فرمایا جب بھی ان پر عذاب واقع ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے موسیٰ جو عہد آپ کے پاس ہے آپ اس کی خاطر ہمارے لیے رب سے دعا کریں، یعنی مطلب یہ ہے آپ کا رب آپ کی دعا ٹالنے والا نہیں ہے، اور آپ نے رب سے یہ دعا کر کے عذاب مانگا، لہٰذا آپ ہی دعا کر کے اس عذاب کو ہم سے دور کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ پھر آگے کہتے ہیں لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے ہم سے اس عذاب کو دور کر دیا، عذاب بھیجنے والا اللہ ہے، عذاب کس نے بھیجا؟ اللہ نے، عذاب لانے والی ذات اللہ کی ہے اور دور بھی وہی کرتا ہے، لیکن ان کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کر دیا،
مطلب یہ ہے کہ بے شک بھیجنے والا اللہ ہے، دور کرنے والا اللہ ہے، عذاب کو اٹھانے والا وہی ہے، لیکن وہ آپ کی سنتا ہے، آپ وسیلہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اگر ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے، آپ کا استغاثہ کریں گے، آپ سے مدد چاہیں گے، تو آپ کے وسیلہ سے، آپ کے استغاثہ سے، مدد سے ہماری بھی سنی جائیں گی اور آپ ہم سے یہ عذاب ٹال سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم سے عذاب کو دور کر دیں لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ جو ہم تفسیر میں پڑھے ہیں کہ وہ ہر عذاب آنے پر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرتے، وعدے کرتے۔ اور پھر آگے فرمایا آیت نمبر 135 میں جو ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، فرمایا پھر جب وہ ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے، یعنی ایک ہفتے تک عذاب آتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا۔ تو فرمایا جب وہ ہم اٹھا لیتے، پیچھے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ تو عطا وہی کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے عطا کرتا تھا اور عذاب لاتا تھا اللہ رب العزت۔ تو فرمایا جب بھی ہم ان سے ایک مدت تک عذاب کو اٹھا لیتے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے، اذا ہم ینکثون، تو وہ فوراً ہی عہد کو توڑ دیتے۔ تکبر، اناد، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغض، اللہ کی آیات کا بغض اتنا ان کے اندر رچ بس گیا تھا کہ جب ان پر خوشحالی آتی، اللہ کی طرف سے نرمی ہوتی، آسانی ہوتی، تو وہ پھر اس عذاب کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو کہنے لگتے اور انکار کر دیتے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے اور نہ اللہ پر ایمان لاتے، نہ آیات پر ایمان لاتے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا، قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اپنی نافرمانی سے، اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے، اپنی گرفت سے، اپنے حبیب کے تصدق سے پناہ عطا فرمائے۔ ہر لمحہ، ہر ساعت اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت، اپنے حبیب کا کرم ہمارے شامل حال فرمائے۔ حضور کے صدقے ہر طرح کے فات و بلیات، عذاب غضب سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے۔ جو قوم فرعون جن نافرمانیوں میں مبتلا تھی، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔